السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر انتظام ہفتہ واری یہ دینی نشست اور اس کا ایک خصوصی سیشن درس تمہید ایمان حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ہم بولے بالے سنی مسلمانوں کہ ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے نام اور مسلمانوں کے لباس میں جو کفار اور مرتدین تھے ان کا قلع قما فرمایا۔ اس سے قبل کے درس جتنے بھی ہوئے اس میں آپ حضرات نے قرآن پاک کی آیات کریمہ اور احادیث کریمہ کی روشنی میں سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ایک گروہ ہے جن کا لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ مکر کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قول فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ اہل قبلہ کا معنی ہوتا ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ تو پھر آپ حضرات کیوں ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہو، مرتد کہتے ہو، حالانکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے؟ تو وہ اہل قبلہ ہے اور اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ امام اعظم نے فرمایا۔ حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے بڑی ہی تفصیل سے مدلل قرآن پاک کی آیت اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت فرمایا کہ ان کا قول، ان کا مکر، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو قول منسوب کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اس بات کو کہتے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ایک اتفاق ہے
کہ 2 تاریخ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منسوب ہے اس مہینے کی، اور آج کے درس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی قول جو ان کی طرف جو قول منسوب کیا جاتا ہے، حضور سیدی اعلی حضرت نے جو جواب عنایت فرما ہے، اسی کو آج ذکر کیا جائے گا آج کے درس میں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ثانیاً، دوسری بات، اس وہم شنیع کو، یعنی ایک بری بات کو، ایک بری چیز کو مذہب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بتانا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مذہب ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کہتے، تو ایسی بات منسوب کرنا، امام اعظم کا مذہب بتانا، حضرت امام پر سخت افتراء و اتہام امام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عقائد کریمہ کی کتاب مطہر فقہ اکبر میں فرماتے۔ حضور سیدی اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ اس طرح امام اعظم کی طرف یہ قول منسوب کرنا اور ان کا مذہب بتانا کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، ضروریات دین کا انکار ہی کیوں نہ کرے، اگر وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، یہ بڑی بری بات ہے، غلط بات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ سخت افتراء ہے۔ افتراء مطلب جھوٹ باندھنا، اور اتہام ہے یعنی تہمت لگانا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عقائد کریمہ کی کتاب مطہر، ایک پاک کتاب جو عقائد پر مشتمل ہے، امام اعظم کی فقہ اکبر، فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ صفاتہ تعالی فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ، فمن قال انہا مخلوقۃ او محدثۃ او وقف فیہا او شک فیہا فہو کافر باللہ تعالی۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں فرمایا کہ اللہ تعالی کی صفتیں قدیم ہیں، قدیم ہے، قدیم کا معنی ازلی، ہمیشہ سے ہے، بعد میں نہیں ہوئی، مخلوق نہیں ہے، قدیم ہے ہمیشہ سے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات قدیم تو اس کی صفات بھی قدیم ہے، یہی عقائد اہل سنت میں سے۔ تو فرماتے ہیں امام اعظم کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں قدیم ہیں، نہ تو پیدا ہیں نہ کسی کی بنائی ہوئی، نہ ہی بعد میں پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کی بنائی ہوئی، جو انہیں مخلوق یا حادث کہے، مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی، یا حادث یعنی بعد میں بنائی گئی، اگر ایسا کہے یا اس باب میں توقف کرے، یعنی اس بارے میں اگر وہ خاموشی بھی اختیار کرے، شک بھی کرے، فرماتے ہیں کہ توقف کرے یا شک لائے وہ کافر ہے۔ امام اعظم کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات قدیم ہے، اگر کوئی اللہ کی صفات قدیمہ کو حادث بتائے، مخلوق بتائے، جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ کا کلام، تو یہ کلام بھی اللہ کا ہے، تو جس طرح اللہ کی ذات قدیم اس کی صفات بھی قدیم، تو اللہ کا کلام بھی قدیم، تو اللہ کے کلام کو جو مخلوق بتائے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں امام اعظم کہ کوئی توقف بھی کرے یعنی شک بھی کرے تو وہ کافر ہے اور خدا کا منکر ہے، نیز
امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الوصیہ میں فرماتے ہیں من قال بأن کلام اللہ تعالی مخلوق فہو کافر باللہ العظیم، جو شخص کلام اللہ کو مخلوق کہے اس نے عظمت والے خدا کے ساتھ کفر کیا۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ اگرچہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، لیکن اللہ کے کلام کو اگر قدیم نہیں مانا، اللہ کی صفات کو اگر قدیم نہ مانے، تو امام اعظم اور دوسرے فقہائے کرام کے نزدیک اس نے کفر کیا، حالانکہ اگرچہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ اہل قبلہ ہو۔ یہ ہے امام اعظم کا عقیدہ، یہ ہے امام اعظم کا مذہب، یہ ہے موقف۔ تو وہی حضور اعلیٰ حضرت دلائل کی روشنی میں فرما رہے ہیں کہ امام اعظم کا مذہب و مسلک اور موقف کیا ہے۔ فرماتے ہیں شرح فقہ اکبر میں ہے، فقہ اکبر جو امام اعظم کی کتاب، تو اس کی شرح میں ہے قال فخر الاسلام قد صح عن ابی یوسف انه قال ناظرت ابا حنیفة في مسألة خلق القرآن فاتفق رأيي ورأيه على ان من قال بخلق القرآن فهو كافر وصح هذا القول ايضا عن محمد رحمه الله تعالى۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام فخر الاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہے، صحت کے ساتھ یعنی صحیح طور پر صحیح روایت سے، صحت کے ساتھ صحیح قول یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی امام ابو یوسف، یہ ہمارے امام ہیں، احناف میں 3 بزرگ امام ہیں، ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ، ایک امام ابو یوسف اور ایک امام محمد۔ یہ 3 ائمہ جنہیں ائمہ ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، یہ احناف کے بزرگ امام، یہ 3 حضرات ہیں۔ امام اعظم استاد ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی یہ دونوں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو یہ 3 امام، یہ بزرگ امام احناف کے، تو فرماتے ہیں امام ابو یوسف کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ خلق قرآن میں مناظرہ کیا۔ مناظرہ کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ میں نے اس ٹاپک پر، اس عنوان پر کہ قرآن یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ حادث ہے، جو مخلوق ہے۔ ایک عقیدہ یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، کہ جو کچھ بھی مخلوق، مخلوق کا معنی جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، یعنی ساری کائنات، ساری کائنات مخلوق ہے۔ مخلوق کا معنی ہوتا ہے جو پیدا کی گئی، تو مخلوق جو ہے وہ حادث ہے۔ حادث کا معنی بعد میں پیدا کی گئی نا، پیدا کی گئی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی، پیدا کی گئی۔ تو اب اس بارے میں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو اس بارے میں بحث ہوئی، گفتگو ہوئی امام اعظم اور امام ابو یوسف کے درمیان۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ خلق قرآن میں مناظرہ کیا، میری اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی، یعنی اس بات پر ہم دونوں نے اتفاق کیا کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہے، مخلوق میں نے بتا دیا مخلوق کسے کہتے، مخلوق یعنی جو پیدا کی گئی، جو بعد میں پیدا ہوئی، یعنی پہلے نہیں تھی پھر پیدا ہوئی، اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو جو قرآن مجید کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ اور یہ قول امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے بھی بصحت ثبوت کو پہنچا، یعنی صحت کے ساتھ صحیح طور پر امام محمد علیہ رحمت و رضوان سے بھی
یہ روایت منقول ہے، یعنی امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ تو من جملہ یوں سمجھ لیجئے کہ ائمہ ثلاثہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کو جو مخلوق بتائے وہ کافر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع و اتفاق ہے۔ اجماع کہتے ہیں یعنی ایک بات پر تینوں جمع ہو گئے، تمام علماء اس پر جمع ہو گئے اور انہوں نے اتفاق کیا، متفق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ان کا اجماع و اتفاق ہے کہ قرآن عظیم کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔ اب بات کیا چل رہی تھی وہ یاد رکھیے گا، بات کون سی چل رہی ہے؟ ہاں، ایک قول جو منقول ہے، نقل کیا جاتا ہے اور منسوب کیا جاتا ہے امام اعظم کی طرف کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، بات یہ چل رہی ہے۔ اب یہ سب اقوال حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائے۔ اب فرماتے ہیں کیا معتزلہ و کرامیہ و روافض کے قرآن کو مخلوق کہتے ہیں؟ یعنی یہ تینوں جو فرقے ہیں نا، معتزلہ ہے، کرامیہ ہے، روافض ہے، یہ گمراہ فرقے جو ہیں تو یہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا معتزلہ اور کرامیہ اور روافض کے قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اس قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ شیعہ روافض جو ہیں وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ معتزلہ بھی پڑھتے تھے، کرامیہ بھی پڑھتے تھے، روافض بھی، یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نفس مسئلہ کا جزیہ لیجئے، یعنی جو مسئلہ چل رہا ہے، جو سوال ابھی چل رہا ہے، جو بات چل رہی ہے تو اس کا جزیہ لیجئے، یعنی اس بات کا بھی جزیہ لیجئے۔ کس بات کا مسئلہ؟ کس بات کا چل رہا ہے؟ مسئلہ اس بات کا چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، اگرچہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، پھر بھی وہ کافر ہے، اس کا بھی جزیہ لیجئے۔ اب اعلیٰ حضرت آگے فرما رہے ہیں کہ اس نفس مسئلہ کا بھی جزیہ لیجئے۔ امام مذہب حنفی سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں کہ ایما رجل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی وبانت منہ امرأتہ۔ کیا مطلب؟ معنی یہ ہے کہ جو شخص، دیکھیے بالکل مسئلہ واضح ہو جائے، جو شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دشنام دے، یعنی گالیاں دے، گستاخیاں کرے، تو یہ امام ابو یوسف کا قول، امام ابو یوسف فرما رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی پہلے بتا دیا امام ابو یوسف کون ہے، یہ احناف کے ایک بزرگ امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کو گالی دے یا حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا حضور کو کسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور کی شان گھٹائے، وہ یقیناً کافر اور خدا کا منکر ہو گیا۔ جو مسلمان، دیکھیے شروع میں ہی لفظ مسلمان آ گیا، یعنی قبلے کی طرف اگرچہ منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہو، عبادتیں کرتا ہو، تسبیحات پڑھتا ہو، کلمہ طیبہ پڑھتا ہو لاکھ مرتبہ، کروڑوں مرتبہ، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کرے تو فرماتے ہیں وہ یقیناً کافر اور خدا کا منکر ہو گیا، اور اس کی جورو اس کے نکاح سے نکل گئی، یعنی اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب بیوی بھی اس کے نکاح میں نہیں رہے گی، نکل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دیکھو کیسی صاف تصریح ہے
کتنے صاف طور پہ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، کیسی صاف تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص شان کرنے سے، یعنی شان گھٹانے سے، حضور کی شان گھٹانے سے، تنقیص کا معنی ہوتا ہے نقص نکالنا، کمی دکھانا، تو تنقیص شان کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اس کی جورو نکاح سے نکل جاتی ہے۔ کیا مسلمان اہل قبلہ نہیں ہوتا؟ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اسی عبارت کے پیش نظر کہ اس میں مسلمان کا لفظ آیا ہے تو مسلمان اہل قبلہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان اہل قبلہ نہیں ہوتا یا اہل کلمہ نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ نہ قبلہ قبول نہ کلمہ قبول، نہ اس کا قبلہ قبول نہ کلمہ قبول۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، پھر بھی ہمارے نزدیک وہ اہل قبلہ نہیں ہے، وہ اہل کلمہ نہیں ہے، اگرچہ وہ کروڑوں مرتبہ کلمہ پڑھتا ہو۔ والعیاذ باللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔